جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ جی یہ ذرا ٹھیک کیجیے گا جی، اور پھر ہم تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں، اور آج انشاءاللہ سورہ الفتح اس کی آیت نمبر 7 سے شروع کرنا ہے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا یہ تھوڑا سا نیچے کر دیجئے، اس لیے کہ ہم پیچھے جو تسلسل ہے اس کو رکھ لیں، بس اتنا ہی ٹھیک ہے۔ پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جی دو لوگوں کے بارے میں بتایا، ایک جو مومن ہیں اور ان کی کامیابی، اور اس کے مقابلے میں جو منافق مرد اور منافق عورتیں، مشرکین مرد اور مشرکین عورتیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب کا وعدہ دیا، اور بتایا کہ یہ اس لیے ہے کہ ظانین باللہ ظن السوء، کہ وہ اللہ کے ساتھ برا، وہ اللہ کے ساتھ گمان کرنے والے تھے، بہت برا گمان۔ علیہم دائرۃ السوء، تو ان پر بری گردش ایام بھی کہہ سکتے ہیں، بری گردش ہے جی۔ وغضب اللہ علیہم، اللہ سبحانہ و تعالی ان پر غضبناک ہوا، ولعنہم، اور ان پر لعنت کی، وَأَعَدَّ لَهُمْ جہنم، اور ان کے لیے جہنم تیار کی، وساءت مصیرا، اور وہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے یا بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ جی اور اس کا نئے ساتھیوں کے لیے یہ ہے کہ یہ صلح حدیبیہ اور اس سے پہلے جو بیعت رضوان ہوئی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا، اور اس خواب کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے مکہ گئے تھے 6 ہجری کو۔ تو یہ اس وقت کے حالات ہیں کہ جو منافقین پیچھے رہ گئے، یا جن مشرکین نے ان کو مکہ کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی، اور پھر صلح حدیبیہ ہوا، اللہ نے ان کے لیے یہ 3 چیزیں کی کہ اللہ کو غضبناک کیا، اللہ نے ان پر لعنت کی، اور ان کے لیے جہنم جو ہے وہ کر کے اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیار کی، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آگے جی یہ جو چیز آ رہی ہے دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف بات بتا رہا ہے، اور آج کل چونکہ امریکہ کے اندر یہ چیز آئی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کی، اور خاص طور پر جو امریکہ اور برطانیہ اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیت کی پوری تشریح ہو رہی ہے کہ یہ اسرائیل والے کبھی بھی کسی کے اوپر قابو نہیں پا سکتے، قرآن مجید کی آیت ہے، مگر کسی دوسرے کی مدد کے ساتھ۔ کیوں جی؟ جی جی سر۔ جی یہ باقاعدہ میں سوچ رہا تھا کہ بھئی یہ کہنے کی سمجھ اب پتہ چل رہا ہے کہ بھئی مدد کے ساتھ وہ برطانیہ سے آ رہی ہے، اور وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ امریکہ امریکہ سے۔ میں اور مسلمان بیچارے غزہ کے اندر، مطلب ہے کہ روز ان کی جو شہید شہادتیں ہیں وہ ہوتی ہیں، اور وہ بچوں کو بھی دفناتے ہیں، بڑوں کو بھی دفناتے ہیں۔ اور جو آیت ہم پڑھنے لگے ہیں یہ جی ذرا آف کیجئے گا جی۔ اب اللہ تعالیٰ دوسری دفعہ کہہ رہا ہے کہ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اب جب آدمی پڑھتا ہے نا اس آیت کو، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، اس کی کبریائی اور اس کا اکبر ہونا
اور پھر یہ ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین کے لشکر اللہ کے لیے ہیں. تو یہ ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی تاریخ کی سب سے بڑی آگ شاید ہو، اور وہ لگی بھی اس جگہ پر ہے کہ جو لوگ اس قسم کے بیانات دے رہے تھے غزہ کے مسلمانوں کے خلاف اور غزہ کے جو شہداء ہیں ان کے. اور اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے میں یہ کہوں گا کہ ان کو چھوڑنا ہے. ہم نے مسلمانوں کو لینا ہے کہ غزہ کو دیکھیں تو غزہ کے ارد گرد جتنے بھی ممالک ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ ہندو، سکھ، عیسائی، یا مسلمان مطلب غیر مسلمین ہیں یا مسلمان ہیں؟ مسلمان 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 مڈل ایسٹ. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو صرف مسلمان کے لفظ کے ساتھ ہی پیار ہوگا، ورنہ اصولی طور پر تو یہ ہے کہ جتنے بھی ہم اس غزہ والوں کو دیکھ رہے ہیں، حماس والوں کو دیکھ رہے ہیں، اور جو وہاں برپا ہے مشکل، اور اس میں کوئی مسلمان ملک مدد کے لیے نہیں جا رہا. تو اللہ نے سب سے پہلے جو انتخاب کیا ہے وہ ان لوگوں کا کیا کہ جو ان کی مدد کر رہے تھے. بہت بڑی آگ ہے، آپ نے میرے کو ابھی تک ہفتہ ہو گیا ہے ابھی تک وہ نہیں بجھی. تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں جی. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کے لشکر ہیں. وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالی انتہائی غالب اور بہت زیادہ حکمت والا ہے. آگے 2 آیات اور پڑھیں گے اور پھر انشاءاللہ پروفیسر صاحب ہیں ہمارے ساتھ، جی سر جی ہیں. جی بالکل. انشاءاللہ وہ پھر 3 آیات کا ہمیں ریویژن کر کے دیں گے. اب اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب مطلب کر رہا ہے، اور ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہوا تھا تو اس کے اندر جو شرائط رکھی گئی تھیں مشرکین مکہ کی طرف سے، وہ ایسی تھیں کہ جو مسلمانوں کے مزاج کے مطابق نہیں تھیں، جس میں مطلب ہے کہ اپنا قبیدہ خاطر ہو کے یا اپنے برے دل کے ساتھ، لیکن ان لوگوں کا ایمان بہرحال پکا تھا کہ انہوں نے سارا کچھ خلاف اپنی مرضی کے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو تھی یہ بھی اس صلح کے بعد یہ آیات اتری ہیں. تو انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک ہم ہی نے تجھے گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ شاہدن جو ہے یہ مطلب بنا کر اس کے اندر موجود ہے، بنا کر بھیجا ہے ارسلنا کے اندر. کیوں؟ مسلمانوں کو اور پوری دنیا کے انسانوں کو یہ کہا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. یہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اب یہ لفظ پہلے سورہ احزاب میں بھی غالباً میرے ذہن میں ہے، یہ آ چکا ہے. وَتُعَزِّرُوا، ہاں بلکہ اس سورۃ الاعراف میں ہے شاید، ہاں جی. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تعزروه کو ذرا سمجھنا ہے، پہلے بھی آ چکا ہے. اس کے اندر مدد کے معنی ہے، لیکن مدد کس طریقے سے کہ انتہائی درجے کی تعظیم ہو، عزت ہو، تو وہ بنتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ. جی اب یہ کس کی طرف ہو کی ضمیر جا رہی ہے؟ کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جو، ہاں جی بالکل، کچھ لوگوں نے تو یہ کہا کہ تینوں ضمیریں جو ہیں یہ اللہ کی طرف جا رہی ہیں، لیکن زیادہ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ
چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ساتھ ہیں، وہ رسول ہی تو آگے آ جاتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ۔ تو اب ترجمہ کرتے ہوئے ہم نے ترجمہ یہ کرنا ہے تاکہ تم اس رسول کی عزت کے ساتھ مدد کرو۔ یہ میں عزت ساتھ لگا رہا ہوں، اور ورنہ ترجمہ آپ کو ملے گا تاکہ تم اس رسول کی مدد کرو۔ تنصرو نہیں آیا، کیوں جی؟ جی جی تنصرو اس اس کے اندر ویسے مدد ہو سکتی ہے، لیکن تعذروہ کو لفظ عزت کا باقاعدہ چھپا ہوا ہے، احترام، عزت، تعظیم۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وَتُوَقِّرُوهُ، اصل میں اس کو پڑھ لیتے ہیں وَتُوَقِّرُوهُ، وقف کی وجہ سے وَتُوَقِّرُوهُ، اس کے اندر لفظ وقار چھپا ہوا ہے اپنی زبان کا، کیوں جی؟ اور وقار تعظیم کو توقیر کہتے ہیں جی، اور تاکہ تم اس کی تعظیم و توقیر کرو۔ تو ہم عزت کو بھی استعمال کر رہے ہیں، تعظیم و توقیر کو بھی استعمال کر رہے ہیں دوسرے کے لیے۔ ورنہ میں پھر کب بتا رہا ہوں کہ جو مدد آئے گی وَتُعَزِّرُوهُ، تاکہ تم اس کی مدد کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، اور تاکہ تم اس کی تعظیم کرو، یہ ترجمہ ملے گا۔ جی لیکن ہمیں اجازت ہے اس چیز کی کہ جو اس کے اصل لفظ ہیں تو اس کو کر دیں، تو ہم ان دونوں کو ملا رہے ہیں تاکہ تم اس رسول کی عزت کے ساتھ مدد کرو یا احترام کے ساتھ مدد کرو۔ کیا کرنا ہے ان دونوں میں سے؟ تین آپشن ہیں، ایک ہے تاکہ تم اس کی مدد کرو، دوسرا یہ ہے کہ عزت کے ساتھ اس کی مدد کرو، تیسرا احترام کے ساتھ اس رسول کی مدد کرو۔ جی عزت کے ساتھ، ٹھیک ہے، عزت کے ساتھ، کہا اس جاتا لیے ہے۔ کہ عین زی اس کے اندر موجود ہے یہاں، جی 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 تو صرف تاکہ تم عزت کے ساتھ اس رسول کی مدد کرو۔ جی عزرا یعزرو کا مطلب ہوتا ہے عزت کے ساتھ کسی کی مدد کرنا۔ جی وَتُوَقِّرُوهُ، اور تم اس کی تعظیم کرو۔ اب جی اللہ کے بارے میں ہے یہ چیز، اس لیے کہ یہ فعل کسی اور کے لیے آ نہیں سکتا۔ وَتُسَبِّحُوهُ، یہ الگ ہے، اوپر تو لکھا ہوا ہے، وقف کرنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صفات جو اپنا افعال ہیں ان کے لیے، وہ تو عزروہ و تو وقروہ۔ اب تیسرا جو آ رہا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تاکہ تم اس اللہ کی تسبیح بیان کرو صبح اور شام شام۔ شام۔ جی صبح اور شام، صبح اور شام کا مطلب ہر وقت ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہمارے لیے صبح کا وقت ہے، شام کا وقت ہے تو دوپہر۔ تو جب ہم عام جملہ بھی استعمال کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میں تمہیں صبح و شام کہتا ہوں کہ تم نماز پڑھا کرو، کیوں جی؟ جی تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر 24 ہر وقت یا اکثر اوقات، یہ کم از کم کر لیں، تو لہذا بکرتم و اصیلا، اس ہر وقت کی بات ہے کہ اگر کر سکتے ہیں تو ہر وقت اس کی تسبیح، اور یہ بھی تسبیح ضروری نہیں ہے کہ ہم سبحان اللہ کہیں، نیت ایک دفعہ کر لیں اور یہ کہیں کہ بھی ہمارا ہر عمل جو بھی ہو، ہماری سوچ جو بھی ہو، اور ہمارے منہ میں سے جو بھی لفظ نکلے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی اطاعت میں نکلے۔ وہ جو اطاعت کرنا ہے یہ اس کی تسبیح بیان کرنا ہے، کیوں جی؟ ایسے ہی ہے۔ جی جی بالکل۔ تو اب جناب مل کے پڑھتے ہیں وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ ہی جی کے لیے اور اللہ ہی کے آسمانوں لیے اور زمین کے آسمانوں لشکر اور زمین کے لشکر ہیں۔ اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کے لشکر۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ اور اللہ انتہائی تعالیٰ غالب انتہائی اور غالب بہت زیادہ اور بڑی حکمت حکمت والا والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ انتہائی غالب اور بہت زیادہ حکمت والا ہے۔
جی ٹھیک ہو گیا جی. مطلب یہ ہے کہ اللہ وہ سارے کام جو تم سے کروا رہا ہے اللہ تعالیٰ خود کر سکتا ہے. ایسا ہی ہے جی. جی لیکن آپ کو یہ چانس دے رہا ہے کہ تاکہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے نیکی کرو. تو لہذا تم بھی اگر لشکر بنتے ہو تو وہ بھی اللہ ہی کا ہی ہے. اور اگر تم مطلب وہ کفر اور نفاق کی حالت میں ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لشکر جو ہیں وہ ہر جس شکل میں بھی آتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہیں. کہ جی انا ارسلناک، بے شک ہم ہی بے نے شک ہم تجھے نے تجھے بے شک ہم ہی نے تجھے بھیجا. تو یہ مجھے بتائیے ہی کیوں ترجمہ کر رہے ہیں؟ ڈبل نون آ گیا. انا یہ نا دو دفعہ آیا ہے، ارسلناک. نون کھڑی زبر بھی اور نون سے الف بھی ہے۔ بالکل جی ٹھیک ہے. ان نا کے اندر بھی ہے، بے شک بھی ہے اور نا بھی ہے. اور ارسل نا کے آخر میں بھی آ رہا ہے تو بے شک بھی ہے اور دو نا بھی ہے. تو بے شک ہم ہی نے تجھے بھیجا شاہدم، گواہی گواہی دینے دینے والا والا گواہی دینے والا بنا کر، و مبشرم اور اور خوشخبری خوشخبری دینے دینے والا والا۔ بنا اور خوشخبری دینے والا بنا کر، و نذیر اور اور ڈرانے ڈرانے والا۔ والا بنا. اور ڈرانے والا بنا کر. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اور آگے کیا ہے؟ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے پروفیسر صاحب کو، ماشاء اللہ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر ہیں، انہوں نے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان کے چہروں سے پتہ چل جائے گا کہ بھی یہ وہ لوگ ہیں جو اچھے لوگ ہیں اور میں نے گواہی دینی ہے. اور لیکن یہ ہے کہ ہم نے بھی گواہی دینی ہے. کیوں جی؟ جی یہ شہادت کا کام پہلے ہمارا، اور ہمارے اوپر پھر یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے. ایک ہو گئی. وہ مبشرن، اور مبشرم اور بشارت دینے والا. تو جنت کی پوری جتنی بھی سٹوری ہو سکتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مطہرہ سے ہمارے سامنے کر دی. وَنَذِيرًا، یہ جہنم کی چیزیں ہیں اور اللہ کے غضبناک کی جو بھی حالتیں ہیں وہ ہمارے ذہن میں تو جہنم ہی ہے ایک. کیوں جی؟ سب سے بڑی چیز. ہاں جی. تو وہ ساری کی ساری تصویریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن مجید کی شکل میں ہمارے پاس پہنچی ہیں یا نہیں پہنچی؟ بے شک پہنچی. بے شک پہنچی. بالکل جی. آگے ہے جی لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ. جی تاکہ تاکہ تم تم اللہ اس پر ایمان ایمان لاؤ لائے پر ایمان تاکہ لاؤ تم اللہ پر ایمان لاؤ، وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول اور پر اس کے رسول پر رسول صلی اللہ علیہ اور اس کے وسلم پر. رسول پر ایمان لاؤ. جب ترجمہ کریں گے تو پھر دونوں کو ملا کے ایمان ایک کر لیں گے. وَتُعَزِّرُوهُ، اور تاکہ تاکہ تم تم عزت کے ساتھ اس کی محمد مدد صلی کرو اللہ علیہ وسلم کی اور عزت کے تاکہ ساتھ تم مدد کرو. عزت کے ساتھ اس رسول کی مدد کرو. وَتُوَقِّرُوهُ، اور تم اس کی اور توقیر تاکہ کرو تم اس رسول صلی اللہ کی علیہ تعظیم کرو۔ جی تعظیم کرو. تاکہ تم اس رسول کی تعظیم کرو. وَتُسَبِّحُوهُ، اور تاکہ تم تاکہ تم اس اللہ اللہ کی کی اور تم اس تسبیح اللہ کی بیان تسبیح کرو. بیان ہاں کرو۔ جی تاکہ تم اس اللہ کی تسبیح بیان کرو. بکرتم و اصیلا، صبح اور شام. صبح صبح اور شام۔ اور شام. صبح اور شام. جی پروفیسر صاحب جی وَلِلَّهِ نیچے جُنُودُ کریں جی. السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کے لشکر. وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غالب اور بہت زیادہ حکمت والا ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا شاہداً گواہی دینے والا، وَمُبَشِّرًا اور بشارت دینے والا، وَنَذِيرًا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. لِتُؤْمِنُوا، تاکہ تم ایمان لاؤ، باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَتُعَزِّرُوهُ، اور تم تعظیم کرو
ان کی اور ان کی تم مدد کرو عزت تعظیم کے کے ساتھ، ساتھ اس رسول کی مدد کرو. جی. اور تم اس کی تعظیم کرو، ان کی مدد کرو تعظیم کے ساتھ، وَتُوَقِّرُوهُ اور تم ان کی توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ اور تم اس اللہ کی تسبیح کرو، بکرۃ و اصیلا صبح اور شام. تو وہ شامل اللہ جزائے خیر دے جی. ٹھیک ہو گیا. آگے کریں جی. تھوڑا سا اوپر کر دیں جی. ادھر میرے ساتھ رہیں مشتاق بھائی. اب جی یہ جملے ہیں، اور ایک تو یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو بھی تھی وہ بیعت کے اوپر تھی. کیوں جی؟ بیعت کرتے تھے. جی تو ایک تو ترجمہ اس کا ہم پریزنٹ انڈیفینیٹ کے اندر فعل حال کے اندر کر سکتے ہیں، مضارع کا صیغہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب یہ صورت اتری یا یہ آیات اتری تو وہ بیعت ہو چکی تھی، جس وہ ایک بیعت ہے، بیعت رضوان یا بیعت تحت شجرہ، درخت کے نیچے جو بیعت کی، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی ان کا وہ مکہ کے اندر رہ گئے تھے اور دیر ہو گئی تو پتہ چلا کہ بھئی افواہ یہ پھیل گئی کہ کفار نے ان کو شہید کر دیا ہوا ہے. تو ان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی تھی، جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے جی. جی جی اگر وہ ترجمہ کریں گے ذہن میں تو پھر ہمیں لفظ تھا لگانا پڑے گا. جی. کیوں کہ یہ آیات پھر اس کے بعد جب جا رہے تھے مکہ کی طرف تو راستے میں یہ آیات اتری ہیں. دوسرا یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کرتے ہیں تو یہ ہے کہ ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ جو تیری بیعت کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی اور اگر وہ صرف ایک بیعت ہو تو وہ تو خاص لمحہ تھا، تو پھر یہ ہوگا کہ جو بیعت کر رہے تھے. کیوں جی؟ بالکل جی یہی کون سا کرنا ہے؟ یہ والا پاسٹ وہ جو بیعت کر رہے تھے. اچھا، کر رہے تھے. ٹھیک ہے جی. بے شک وہ لوگ جو تیری بیعت کر رہے تھے، انما یبایعون اللہ، اللہ اکبر، بے شک وہ اللہ کی اللہ بیعت کی کر رہے بات تھے. کر رہے. یہ کیسے پتا چلا جی؟ رسول من عطا الرسول فقد عطا اللہ. جس اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے گویا کس کی اطاعت کی؟ اللہ کی. اللہ اللہ کی میں اطاعت کی. اللہ سبحانہ و تعالی. جی. میں پروفیسر یوتی صاحب یہ اللہ. ہے یطع الرسول، جی ذرا دوبارہ کہہ دیجیے. ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جی وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. بالکل ٹھیک جی. تو وہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو تیری بیعت کر رہے تھے، انما یبایعون اللہ، بے شک وہ اللہ کی بیعت کر رہے تھے. ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ کا آپ کا ہاتھ، اس کے اوپر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ، اور پھر یہ ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم. اللہ ید کہتے ہیں ہاتھ کو. ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا. یہ بیعت رضوان بن گئی. کیوں جی؟ جی جی اب یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اگر یہ کہیں کہ بھی اللہ کا ہاتھ یا اللہ کی فلاں چیزیں، یہ لفظ اللہ نے ہی کہا ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، لیکن اس ہاتھ کی کیفیت کیا ہے وہ ہمارے جیسا نہیں. لا جی مثال لہو. کیوں جی؟ بالکل وہ مطلب ہمارے جیسا ہے ہی نہیں. اس کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے. تو یہاں ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ بڑا کچھ اس لفظ کو دیکھ کے تو وہ کہتے ہیں کہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ. جی
اور یہ ساری چیزیں مطلب بتا دیتے ہیں۔ تو اوپر ہے کہ بے شک وہ لوگ جو تیری بیعت کر رہے تھے، انما یبایعون اللہ، بے شک وہ اللہ کی بیعت کر رہے تھے۔ ہم جب کلمہ بھی پڑھتے ہیں تو ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بھی یہ کلمہ پڑھنا ہے، تو ہم اصل میں تو جو بتایا یہ کہ ساری چیزیں کس کی طرف لوٹتی ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اللہ کی طرف۔ طرف۔ جی کیوں جی؟ بالکل بے شک وہ جو تمہارا بھی حکم مانتے ہیں وہ دراصل کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ حکم اللہ کا کیا کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ یہ اصل چیز ہے۔ تو ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فمن نکسا، یہ پہلے پڑھ چکے ہیں نکسا، کیا مطلب ہے اس کا؟ توڑنا، عہد کو توڑنے کو کہتے ہیں نکسا۔ اور ساتھ ایک اور بھی لفظ یاد کر لیتے ہیں، نون قاف دواد، ینقضون عہد اللہ۔ ناکسا اور ناقضا ہم معنی الفاظ ہیں، مترادف الفاظ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جی جی ینقضون عہد اللہ کا مطلب عہد توڑنا، اور ینقصون سا کے ساتھ دونوں کے معنی ہے عہد کو توڑنا۔ ومن نکسا، جو شخص عہد کو، جس نے عہد کو توڑا، جی توڑا ہی کر دیتے ہیں نکسا، جس نے عہد کو توڑا، اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا ہے کہ ہم اپنی جان مال سب کچھ کس کے لیے کر دیں گے جی قربان؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ تو کہا کہ فَإِنَّمَا يَنْقُصُ عَلَى نَفْسِهِ، جی تو بے شک وہ اس عہد کو توڑتا ہے اپنے نفس پر، اب بریکٹ میں لکھ لیں سزا کے لیے، وبال کے لیے، علی نفس، ہم نے پڑھا ہے کہ بھئی اگر بری چیز کے لیے آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا وزن، اس کا بوجھ، اس کا وبال، یہی جی۔ جی جی تو اب اس کا ترجمہ بنتا ہے بے شک وہ اپنے عہد کو اپنے نفس پر بریکٹ میں وبال کے لیے توڑتا ہے۔ جی کیوں جی؟ ٹھیک ہے، جی جی تو سمجھ آ جائے گی اللہ کا ترجمہ۔ ورنہ ترجمہ اتنا بھی ٹھیک ہے کہ بے شک وہ اپنے نفس پر اپنے عہد کو توڑتا ہے، جی تو ہم جی بریکٹ میں لگا رہے ہیں اپنے نفس پر وبا کے لیے، سزا کے لیے، جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ کر لیں۔ کیا وبال کرنا ہے یا سزا کرنا ہے؟ وبال ہی تھی۔ وبال پہلے پڑا ہوا ہے۔ آگے ہے جی دوسرا شخص، ومن اوفا، اب اس کو ذرا دیکھنا ہے، اس کے اندر ایک اہم چیز ہے لغوی بھی۔ ومن اوفا، جس نے عہد کو وفا پورا کیا، کیا جس نے پورا کیا، ٹھیک ہے، جس نے پورا کیا، بما، اس چیز کو، اب ماں کی ضمیر آگے ہو کی طرف اپنا جائے گی، اوکے، جس نے پورا کیا اس چیز کو، احدا، جس کا اس نے عہد کیا، جس بلکہ علیہ، اصل میں لفظ تھا علیہ، یہاں کیا لفظ ہے؟ علیہ، آپ نے پہلے نہیں پڑھا یہ، کیوں جی؟ آپ نے پہلے علیہ ہی پڑھا ہے۔ جی اب اس کی جو تعبیر ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو تعظیم وہ کس میں اندر ہوتی ہے؟ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو پیش ہے وہ اعراب کے اندر بادشاہ ہے، کیوں جی؟ ٹھیک ہے، جی پیش، اس کے نیچے زبر ہے، جی اس کے نیچے زیر ہے، اس کے نیچے جزم ہے، جی جی لہذا جب بھی اللہ آئے گا تو دو چیزیں جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ترتیب، جب تم کرت کر رہے ہو تو اللہ، اللہ نہیں کہنا، اللہ کہنا ہے۔ کیوں؟ کہ لام کے پیچھے الف کے اوپر زبر ہے، اور اگر پیش آ جائے تو اس تفخیم، اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کو موٹی آواز سے پڑھنا، یہ
ذہن میں رکھ کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ میں موٹی آواز نکال رہا ہوں اس کی تعظیم کے لیے، تو لہذا ہے کے اوپر پیش اس وجہ سے آئی، مفسرین نے کہا ہے، ورنہ یہ ہے کہ گرامر کے لحاظ سے دیکھیں گے تو علیہ کے بعد ہے آنا ہے، ایک تو یہ۔ جی دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام جو اپنا ہے گرامر، اس کا مرہون منت نہیں ہے، جی کیوں جی؟ بالکل گرامر بعد میں نکلی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن پہلے آیا ہے۔ اللہ نے اس قسم کی چیزیں، قدرتی چیزیں بہت ساری ایسی ہیں جو ہمارے ذہن میں ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک وہ ہے قانون کو جو سب پر لاگو ہے، ایک ان میں سے اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر ایسا بنا دیتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی بھی چیز اس کو کاٹو تو وہ مر جاتی ہے، جی؟ جی کینچوے کو کاٹو تو وہ مرتا ہے، دو ہو نہیں جاتے جی، ہیں۔ نہیں دو جی؟ ہو جاتا، نہیں وہ دو مرتا ہو جی۔ جاتے ہیں، نہیں جی مرتا، دو ہو جاتا۔ ہاں جی، آپ کو پتا ہے۔ اسی طریقے سے جو سی سائڈ ہے، میں ہے کے اوپر پیش کو ایلیبوریٹ کر رہا ہوں، اس وجہ سے یہ بتا رہا ہوں۔ ایک اور مثال دے دوں گا، بہت ساری مثالیں ایسی ہیں۔ زمین کے نیچے جو جتنی بھی اپنا ہے مچھلیاں، وہ سب الحمدللہ آپ نے دیکھی ہوئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک صنف مچھلی کی ایسے ہی پیدا کر دی ہوئی ہے جو نیچے ڈارکنیس کے اندر ہوتی ہے، اور اس کے سر کے اوپر اللہ نے بلب لگا دیا ہے اور وہ باقاعدہ چمکتا ہے، جی؟ جی جی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اچھا جی، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی بعد میں آپ کو بتا دیں گے۔ تو امن اوفا، جس نے پورا کیا، ما آہدا علیہ، علیہ کے بجائے علیہ، اللہ، علیہ اللہ، جس پر، اب یہ میرے ساتھ ذرا کریں جی، علیہ ہو کے اوپر ذرا ایرو دیں، علیہ نہیں، علیہ ہو پر، ہو کا مطلب ہے جس، علیہ پر، آہدہ اس نے عہد کیا تھا، اللہ اللہ سے، ٹھیک ہے جی؟ جی سر ٹھیک جی ہے۔ بات، جی ذرا دیکھیں۔ اور پروفیسر صاحب کے لیے یہ ہے کہ جس نے پورا کیا اس چیز کو جس پر اس نے اللہ سے عہد کیا تھا، اور وہ کیا تھی اس وقت؟ بیت رضوان، کہ ہم اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، حضرت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے لگا دیں گے، کیوں جی؟ جی اب دوسرا بھی لے لیتے ہیں۔ آپ نے، میں نے، یا ہر مسلمان نے جب کلمہ پڑھا ہے تو وہ ایک عہد ہے، عہد، کیوں جی؟ بالکل جی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن، آگے پھر مختلف ہیں، عبدہ و رسولہ، عبدہ و رسولہ کے علاوہ بھی اور چیزیں ہیں، وہ ساری اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ یہ بھی عہد ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو جس نے بھی اس کو وفا کیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ان قریب، یہ بے ان قریب کیا ہے؟ یہ قیامت ہے، کیوں جی؟ جی ہمارے لیے 24 گھنٹوں کا دن ہے، ہمارے لیے جب گھڑی چلتی ہے تو زمین اس کی چھوٹی سوئی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ میں جا رہی ہوں، جا رہی ہوں، جا رہی ہوں۔ سورج نکلتا ہے مشرق سے مغرب تک تو وہ زمین پھر رہی ہوتی ہے، اور وہ بھی ہمیں پیغام دیتا ہے کہ میں چل رہا ہوں۔ ہمارے لیے وقت ہے گھنٹوں کے اندر، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت ایسے ہیں جس طریقے سے یہ دو انگلیاں، حدیث سنی ہے نا پہلے بھی، جی ساتھ جڑی تو وہ ان قریب ہی ہے اللہ کے لیے، وہ بعید نہیں ہے۔ اپنے دماغ سے ہم نہ سوچیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کہا ہے فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ان قریب وہ اللہ اس بندے کو ہی یوتی ہے، ان قریب وہ اسے بہت بڑا اجر دے گا۔ ہو گیا جی؟ جی 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 سر اب جی میرے ساتھ کریں، ان الذین،
بے شک وہ لوگ جو بے شک وہ لوگ یبایعونک جو جو تیری بیعت کر رہے تھے جو تیری بیعت کر رہے تھے انما یبایعون اللہ بے شک وہ اللہ ہی کی بیعت بیعت کر رہے ہیں۔ بے شک وہ اللہ کے ساتھ بیعت کر رہے تھے۔ بالکل جی ٹھیک ہے، اللہ کا ہاتھ تو کبھی بھی دکھائی یہاں نہیں دے گا جی، وہ ہاتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کا ہی ہونا تھا، لیکن اللہ نے کہا کہ یہ بہت بڑی شان ہے کہ جس نے اس ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا اور بیعت کر لی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بیعت، اسی لیے رضی اللہ تعالی عنہ، کیوں جی بہت بڑا ٹائٹل ہے نا، جی ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا۔ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، فمن نکث، تو جس نے عہد کو توڑا جس نے جی اس نے عہد کو توڑا، فَإِنَّمَا يَنْقُصُ عَلَى نَفْسِهِ، تو بے شک وہ اپنے نفس عہد کو توڑنے پر وبال اس کے بے نفس شک پر وہ اس اپنے نفس عہد پر کو توڑتا ہے، بے شک وہ اس عہد کو توڑتا ہے، یعنی کچھ کے اندر عہد کا لفظ موجود ہے، اس عہد کو توڑتا ہے علی نفسی، اپنے نفس پر، وبال کے لیے، جی وبال کے لیے، ٹھیک ہے، ومن اوفا، اور جی جس نے پورا کیا اور جس نے پورا کیا، بما، اس چیز کو اس چیز کو آہدہ علیہ اللہ، جو ہے جس کا اس نے اللہ سے عہد جس کیا پر اس نے اللہ سے عہد کیا، جی، اور جس نے پورا کیا اس چیز کو، جس چیز پر اس نے اللہ سے عہد کیا، ذرا میرے ساتھ کہیں یہ لفظ، میں دوبارہ کہتا ہوں، جس نے پورا کیا اس چیز کو جس چیز پر اس نے اللہ سے عہد کیا، جس نے جی، اور جس نے جس پورا نے کیا اس چیز کو پورا کیا جس پر اس نے اللہ سے عہد کیا تھا۔ جی کر لیں گے انشاءاللہ، جی ہو جائے جی انشاءاللہ، تو فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ان قریب ان قریب وہ اللہ بہت بڑا اجر دے گا۔ جی ان قریب وہ اللہ اس شخص کو بہت بڑا اجر دے گا، ان قریب وہ اسے بہت بڑا اجر دے گا، جی ترجمہ کریں فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ان تو ان قریب وہ اللہ سے بہت بڑا اجر دے گا۔ اچھا جی، اب یہ 1 منٹ پہلے ریکارڈنگ ختم ہو جانی ہے تو میں وہ رسک نہیں لے رہا ہوں، تو اپنے ڈاکٹر داؤد بھائی پلیز۔ جی سر، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کے لشکر ہیں، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ انتہائی غالب اور بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم ہی نے تجھے گواہی دینے والا بنا کر اور خوشخبری دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور تاکہ تم اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کے ساتھ مدد کرو، اور تاکہ تم اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تاکہ تم اس اللہ کی تسبیح کرو صبح اور شام۔ ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ جو تیری بیعت کر رہے تھے، انما یبایعون اللہ، بے شک وہ اللہ کی بیعت کر رہے تھے، ان ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا، ومن ناکا تھا، تو جس نے عہد توڑا،
فإنما ينقض على نفسه، تو بے شک وہ اس عہد کو توڑتا ہے اپنے نفس پر،